بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن آئے اور جو بائیڈن کی انتظامیہ نے طالبان کے معاملے کو دوبارہ سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ریویو کریں گے، جو دوحہ کے اندر ڈیل ہوئی تھی قطر میں۔ لیکن اب ان کو جو مشورہ دیا گیا ہے یا جو ان کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹس پہنچی ہیں، جبکہ پاکستان نے بھی اپنا موقف سامنے رکھ دیا ہے، تو جو بائیڈن کو ہوش آیا اور اب وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں۔ طالبان اور تمام فریقین جو اس وقت اس معاہدے کے اندر شامل تھے، وہ دوحہ کے اندر ہونے والے معاہدے کو بہت اہمیت دے رہے ہیں، اور اسی معاہدے کے سہارے انہوں نے پچھلا 1 سال گزارا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی فوجیوں کو نکالنے کی بہت زیادہ جلدی تھی، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں اپنے دور حکومت میں سارے فوجی نکال لوں گا، تو انہوں نے زیادہ مشاورت بھی نہیں کی اپنے اتحادیوں سے، نیٹو کے لوگوں سے، اور جتنے باقی ملک ان کے ساتھ شامل تھے، کیونکہ امریکہ ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے فوری طور پہ طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا اور جان چھڑانے کے لیے امریکہ کو وہاں سے نکالنے کے لیے پاکستانیوں کی مدد مانگی۔ پاکستان تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ یہاں سے نکلیں وہ، اور ہم نے مدد دی۔ بعد میں یہ طے پا گیا کہ امریکہ 14 مہینے کے اندر افغانستان سے نکل جائے گا اپنے تمام اتحادیوں سمیت۔ اب کچھ رپورٹیں پہنچی ہیں جو بائیڈن کے پاس، وہ رپورٹیں کیا ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، اور پاکستان نے جو مشورہ دیا ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن 1 سال مکمل ہوا معاہدے کا، اور معاہدے کا 1 سال، کیونکہ 29 فروری کو یہ معاہدہ ہوا تھا۔ فروری کی 28 تاریخیں ہوتی ہیں ہمیشہ، 4 سال کے بعد 29 فروری آتا ہے، تو پچھلے سال 29 فروری آیا تھا 2020 میں، تو اس تاریخ کو معاہدہ ہوا تھا طالبان کا اور امریکہ کا۔ کچھ لوگ مذاقاً یہ بھی کہتے ہیں کہ اگلا 29 فروری آئے گا تو تب سال پورا ہوگا، لیکن یہ 1 مئی 2021 تک ان کو اپنی فوجیں اور غیر ملکیوں کو نکالنا تھا افغانستان میں سے۔ اب جو نئی امریکہ کی حکومت ہے وہ ذرا مختلف سوچ رہی تھی، لیکن طالبان نے 1 سال مکمل ہونے کے اوپر ایک بڑا ڈیٹیل موقف جاری کیا ہے، اور اس موقف نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ موقف کیا ہے ذرا یہ دیکھیں۔ طالبان کہہ رہے ہیں جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس کے 2 حصے تھے۔ نمبر 1، امریکہ اتحادیوں کے ساتھ یہاں سے نکل جائے گا، تمام فوجی، غیر سفارتی سول شخصیات، پرائیویٹ کانٹریکٹرز، ٹرینرز، ایڈوائزرز اور سول سروسز پرووائڈرز، یہ سارے کے سارے یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور دوسری جانب طالبان حملے نہ کرنے کی ذمہ داری نبھائیں گے، اور کسی کو بھی اپنی سرزمین سے یا اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے امریکہ یا ان کے اتحادیوں کے اوپر حملے نہیں کرنے دیں گے۔ اور اس معاہدے کے بعد 5000 قیدی طالبان کے چھوڑے گئے اور 1000 قیدی طالبان نے چھوڑے ہیں، اور انٹرا افغان مذاکرات جو شروع ہونے تھے، یعنی افغانستان کے اندر جتنی طاقتیں ہیں یا جتنے گروپس ہیں ان تمام کے بیچ میں مذاکرات ہونے تھے، وہ بھی شروع ہو چکے ہیں۔ کچھ 6 مہینے کا ڈیلے آیا بیچ میں جو غیر ضروری تھا، لیکن اس کے باوجود جو 6000 قیدی چھوڑے گئے ہیں وہ 6000 خاندانوں کے لیے خوشیوں کا سامان ہے، یہ طالبان نے کہا۔ طالبان، یا ان کو کہتے ہیں امارات اسلامیہ، تو انہوں نے کہا اسلامک ایمریٹ بھی اس کو کہتے ہیں، آف افغانستان، اس معاہدے کی سالگرہ پر ایک پیغام جاری کرنا چاہتی ہے، اور یہ پیغام انہوں نے 7 نقطوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس معاہدے میں طے ہونے والی تمام باتیں یا مضامین ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد حل ہے افغانستان کے مسئلے کا، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور حل نظر نہیں آتا۔ دوسرا، جو فریقین ہیں وہ اس معاہدے کے تمام حصوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے معاہدے کا احترام کریں، اور خاص طور پہ طالبان تو کر رہے ہیں، جو دوسرا فریق ہے وہ اس کا احترام کرے، یہی ایک راستہ ہے۔ نقطہ نمبر 3، جو بقیہ قیدی رہ گئے ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اور جو بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے طالبان کو، اس بلیک لسٹ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وہ فریکوینٹلی ٹریول کر سکیں اور بلیک لسٹ میں سے نکلیں تو وہ اپنے باقی کام کاج بھی کر سکیں۔ نمبر 4، اس معاہدے کے علاوہ اگر امریکہ یا اس کے اتحادی کوئی اور راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو ہماری جانب سے یہ واضح پیغام ہے کہ وہ جو بھی راستہ ہوگا وہ پہلے سے ہی ناکامی سے دوچار ہوگا، یعنی کوئی اور راستہ اس میں قابل قبول نہیں ہے، اس میں صرف ناکامی ہوگی۔ ہم اس معاہدے کو ہی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ 5واں، امارات اسلامیہ یا طالبان نے دوحہ معاہدے کی پیروی میں کارروائیوں میں بے حد کمی کر دی ہے۔ بڑے شہروں، صوبائی دارالحکومتوں کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا گیا، ایک بھی امریکی یا غیر ملکی فوجی نہیں مارا گیا، امریکہ اور اس کے فوجی اور اتحادیوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا، جبکہ دوسری جانب سے بمباری، ڈرون حملے،
چھاپے اور جارحانہ کارروائیاں لگاتار جاری ہیں۔ شہریوں کو نقصان پہنچ رہا ہے ان کارروائیوں میں اور تشدد کی فضا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حال ہی میں عام شہریوں پر ٹارگیٹڈ حملوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ جنگ کے تسلسل کا ایک بہانہ پیدا کیا جائے اور جنگ کو جاری رکھا جائے اس خطے میں، اور غیر ملکی فوجیوں کا مکمل انخلاء نہ ہو۔ اس لیے اسپوائلرز یا جو جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس قسم کی ٹارگیٹڈ کارروائیاں کر رہے ہیں، ان سے طالبان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چھٹا نقطہ، مگر اس کے باوجود اس معاہدے کے مثبت اثرات سے طالبان بالکل مایوس نہیں ہے۔ غیر ملکی افواج کا ایک بڑا حصہ پیچھے ہٹ چکا ہے، واپس جا چکا ہے، اور باقی مخصوص مدت کے اندر یعنی 1 مئی 2021 تک باقی فوجیوں کو بھی واپس جانا پڑے گا، بالکل اسی طرح جس طرح طالبان نے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھی کرنا ہوگا۔ 7واں نقطہ، قطر کی ریاست، سیکیورٹی کونسل اور دوسرے تمام ممالک اور فریقین اور بین الاقوامی مبصرین جنہوں نے دستخط کی تقریب میں شرکت کی، ان معاہدوں کے نفاذ میں اپنی ذمہ داری پوری کریں، کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ان کو پورا کیا جانا چاہیے۔ یہ طالبان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑی ڈیٹیل۔ پاکستان نے کیا موقف دیا اور امریکہ کو کیا مشورہ دیا؟ پاکستان نے امریکہ کو مشورہ یہ دیا ہے کہ امریکہ اگر فوری طور پہ اپنے فوجیوں کا مکمل انخلاء نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے 13,000 فوجی تھے اور جو فارنرز ہیں وہ ملا کے بہت سارے تھے، تو اب تو ان کے صرف 2500 فوجی رہ گئے ہیں، اور دیگر نیٹو کے فوجی ملا کے اور سارے آفیشلز تو کوئی 10,000 کی اسٹرینتھ ہے جو اس وقت افغانستان میں موجود ہے، اور طالبان کے سامنے وہ اتنے تگڑے تو ہے نہیں۔ بہرحال امریکہ فوجی انخلاء نہیں کر سکتا، تو پاکستان نے کہا کہ پھر وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کرے، مذاکرات کرے، اگر ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو خاموشی کے ساتھ نہ کرے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ بیٹھا رہے اور 1 مئی آ جائے، تو 1 مئی کے بعد طالبان کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو غیر ملکی فوجی وہاں پہ ہوں گے تو طالبان کے گروپس ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان نے امریکہ کو مشورہ دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ خاموش رہیں، آپ جائیں اور جا کر طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کریں اور انہیں بتائیں کہ کن وجوہات کی بنا پر آپ فوری طور پہ افغانستان سے نہیں نکل سکتے، اور طالبان کے ساتھ اگر ٹائم کو بڑھانا ہے، کچھ اور چیزیں طے کرنی ہے، یا معاہدے کو آگے لے کر چلنا ہے، یا اس معاہدے میں کچھ اور شکیں شامل کرنی ہے، تو جا کر طالبان کے ساتھ براہ راست بات کریں۔ پاکستان اس کے اندر ثالثی کا یا سہولت کاری کا کردار ادا کر سکتا ہے امن کے لیے، جیسا کہ پاکستان پہلے بھی کرتا رہا ہے، جبکہ طالبان کی جانب سے بڑا صاف واضح اشارہ ہے کہ بلیک لسٹ نکالیں، مزید ساتھی ہمارے رہا کیے جائیں، اور معاہدے کے تحت 1 مئی تک تمام غیر ملکی فوجیں افغانستان سے نکل جائیں۔ اب امریکہ جو ہے وہ موسم گرما میں انخلاء نہ کرنے کا ایک اشارہ دے چکا ہے، اور وہ اشارہ الجزیرہ کے اندر چھپا ہے، اس میں جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ریویو کریں گے فروری 2020 کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو، اور اس کے علاوہ لائیڈ آسٹن جو ہیں وہ ڈیفنس سیکرٹری ہیں جو بائیڈن کے، انہوں نے لاسٹ ویک ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ لائیڈ آسٹن سیڈ لاسٹ ویک دیٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹ ٹروپس pull out hinges on progress in intra-Afghan peace talks and a reduction in Taliban attacks۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو افغانستان کے اندر مختلف گروہوں کے درمیان جو پیس ٹاک ہو رہی ہے، جو امن کی مذاکرات ہو رہے ہیں، ان مذاکرات پہ اور طالبان کے حملوں میں کمی کے اوپر انحصار ہے امریکی فوجیوں کا یہاں سے نکل جانا۔ اور اس کے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو اور امریکی فوجیں بہت جلدی اور جلد بازی میں یہاں سے نہیں نکلنا چاہتی، اور نو ڈیسیجن اباؤٹ اور فیوچر فورس پوسچر ہیو بین میڈ، یعنی فیوچر کے لیے ابھی ہم نے کوئی ایسا پلان نہیں بنایا، لیکن فی الحال ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ انہوں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا، لیکن اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ بھی چھپی ہے الجزیرہ میں۔ اس میں یو ایس انوائے ٹو وزٹ کابل دوحہ ایز طالبان کالز فور ٹروپس پل آؤٹ۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا جو انوائے ہے، نمائندہ ہے، اور وہ ظلم خلیل داد ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہی اس وقت نمائندہ تھے جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، اور وہ جو بائیڈن انتظامیہ نے ان کو کیری آن کیا ہے، ان کو ہٹایا نہیں ہے، انہی کے ساتھ کنٹینیو کیا ہے۔ تو ظلم خلیل داد جو ہیں وہ اپنے مشن پہ دوبارہ آئیں گے۔ 1 سال پہلے انہوں نے یہ ڈیل کروائی تھی دوحہ کے اندر، اور دوبارہ وہ واشنگٹن سے نکلنے والے ہیں، ان کا کوئی ٹائم نہیں دیا گیا، لیکن وہ آئیں گے اور دورہ کریں گے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ پاکستان بھی آئیں، افغانستان بھی جائیں،
افغانستان میں طالبان کے مختلف دھڑوں سے اور وہاں کی حکومت سے بات چیت کریں، اور اس کے علاوہ وہ دوحہ میں آئیں جہاں پہ طالبان کے دفتر میں دوبارہ ان کے مذاکرات شروع کیے جائیں۔ اور اس حوالے سے اتوار کو ایک سٹیٹمنٹ جو ہے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے کہ ظلم خلیلزاد ول میٹ افغان لیڈرز اینڈ طالبان ڈیلیگیشنز ان کابل اینڈ دوحہ اینڈ ہولڈ ڈسکشن آن دا وے اہیڈ، کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے اب وہ راستہ نکالیں گے۔ یعنی امریکہ کو پاکستان کی بات کی سمجھ آ گئی ہے، اور جو انٹیلیجنس رپورٹس امریکہ کے پاس پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ طالبان پہلے سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، بہت زیادہ آرگنائزڈ ہیں، اور وہ ہماری ملٹری کو سمجھتے ہیں، اور امریکہ اس وقت افغانستان میں اتنا تگڑا نہیں ہے، نہ ہی افغانستان کی جو فورسز ہیں وہ اتنی تگڑی ہیں کہ طالبان کا مقابلہ کر سکیں۔ طالبان نے گزشتہ ایک سال میں بہت زیادہ ہولڈ کیا ہے اور اپنی طاقت کو جمع کیا ہے۔ اگر انہوں نے اس وقت اٹیک کیا نیٹو کے فوجیوں پہ، امریکن فوجیوں پہ، اور افغانستان کے مختلف صوبوں کے کیپٹلز پہ، تو بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے، اور وہاں پہ بہت زیادہ خون بہہ سکتا ہے۔ جبکہ طالبان نے کہا ہے کہ 1 مئی تک اگر امریکہ اور اس کے اتحادی نہ نکلے تو اس کی ساری ذمہ داری امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اوپر عائد ہوگی، طالبان کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ہم نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے گزشتہ 1 سال میں۔ تو امریکہ کو خفیہ انٹیلیجنس رپورٹس اور پاکستان کی طرف سے جو سمجھایا گیا اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو طالبان سے بات کرنی پڑے گی اگر ان کو کچھ عرصہ اور افغانستان میں گزارنا ہے تو۔ امریکہ کتنا عرصہ اور افغانستان میں گزار سکتا ہے یا گزارنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، ٹرمپ کا ماڈل کچھ اور تھا، جبکہ جو بائیڈن ہے ان کا ماڈل کچھ اور ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ سے یہ سمجھتی ہے کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان سے نکل گئے تو اس خطے میں خالہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد جس کا جہاں جی چاہے گا، جس کا بس چاہے گا، وہ وہاں پہ اپنی ریاست بنا کے بیٹھ جائے گا، اور اس بنا پر یہاں پہ دہشت گردی کی نئی نرسریاں بنے گی، اور وہ دہشت گرد پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوں گے، یہ لگتا ہے امریکہ کو۔ دوسری جانب جو امریکن انویسٹرز ہیں یا بہت بڑے بڑے امریکہ کے معیشت دان ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ ایریا سٹیبل ہو گیا اور یہاں پہ کسی ایک گروپ کا کنٹرول ہو گیا تو چائنا اس علاقے کو استعمال کرتے ہوئے سینٹرل ایشیا سے پاکستان، اور پھر چائنا اور بھارت، اس سارے خطے کو ملا کر ایک معاشی ہب میں کنورٹ کر دے گا۔ یہ سارا کا سارا ایریا ایک بہت بڑی معیشت بن جائے گا، اس کا 1 بیلٹ اور روڈ کا جو منصوبہ ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ امریکہ اور مغربی طاقتوں کی غیر موجودگی میں وہ یہاں پہ اچیو کریں گے، حاصل کریں گے، اور چائنا سپر پاور بننے کی طرف بہت تیزی سے بڑھے گا۔ دوسری مت یہ ہے، ایک یہ ہے کہ یہاں سے دہشت گردی آگے بڑھے گی، دوسری یہ ہے کہ یہاں سے چائنا، پاکستان اور یہ سارے ملک اس خطے کو ایک نئی ترقی دیں گے، اور اس کی وجہ سے مغرب کی معیشت کے اوپر ضرب پڑے گی۔ یہی 2 وجوہات ہیں جو اب تک بیان کی جاتی ہیں، اور ان کی بنا پر امریکہ یہاں پہ سٹے کرنا چاہتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ طالبان امریکہ کو کتنی دیر تک اور برداشت کرتے ہیں، یا امریکہ یہاں پہ رکنے کا کیا بندوبست کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔